پروگرام بڑی بات کے ساتھ میں ہوں میزبان اظہار سمرو۔ آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ سندھ کے مختلف اضلاع کشمور، کندکوٹ، جیکب آباد، شکارپور، گھوٹکی میں اغوا برائے تاوان کی وارداتوں کے حوالے سے ہے۔ سندھ کے ان اضلاع میں جہاں کچے کا علاقہ مختلف ڈاکوؤں کے گروہوں کی آماجگاہ ہے اور عملی طور پہ ان علاقوں میں ان کا راج ہے جہاں انتظامیہ اور پولیس بھی پر نہیں مار سکتی۔ ان علاقوں میں مسلسل مختلف کمیونٹیز کے لوگوں کو اغوا کر کے لایا جاتا ہے اور ان سے تاوان طلب کیا جاتا ہے۔ خاص طور پہ ان ڈسٹرکٹس میں رہنے والے ہندو کمیونٹی کے لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے اور پھر ان سے لاکھوں روپے تاوان مانگا جاتا ہے۔ اس بدامنی کی صورتحال کی وجہ سے بڑے عرصے سے لوگ نہ صرف ان ڈسٹرکٹ سے سندھ کے دیگر ڈسٹرکٹس خاص طور کراچی اور حیدرآباد کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں، بلکہ کئی خاندان اس بدامنی اور اس طرح کی لوٹ مار والی صورتحال کی وجہ سے ملک چھوڑنے پہ بھی مجبور ہو گئے۔ اس تمام صورتحال کو لگاتار برداشت کرنے کے بعد گزشتہ روز کشمور میں نیشنل ہائی وے پہ احتجاجی دھرنا دیا گیا، جس میں نہ صرف ہندو کمیونٹی بلکہ آس پاس کے عام شہریوں نے بڑی تعداد میں حصہ لیا، اور اس لگاتار جاری رہنے والے احتجاج جس کو اب 2 دن ہو چکے ہیں کے رد عمل میں گزشتہ رات کراچی کے 3 تلوار کے علاقے میں ایک اور دھرنا دیا گیا اور اس میں کشمور میں ہونے والے احتجاج کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ اس کے بعد آج حیدرآباد میں بھی قاسم آباد کے علاقے نسیم نگر میں ایک دھرنا دیا گیا۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ لاڑکانہ، سکھر، پڈیدن، نواب شاہ اور دیگر علاقوں میں بھی کشمور میں ہونے والے احتجاجی دھرنے کی یکجہتی کے طور پہ مظاہرے اور دھرنے دیے گئے ہیں۔ عملی طور پہ سندھ میں اس وقت یہ ایک بہت بڑا اہم موضوع بنا ہوا ہے، اور اس کا جو پس منظر ہے اس سے یہاں کے مقامی لوگ تو اچھی طرح واقف ہیں کہ یہ اغوا برائے تاوان عملی طور پہ ایک انڈسٹری بن چکا ہے، جس انڈسٹری کو سپورٹ کرنے والے پتھاری دار، اس کو سپورٹ کرنے والے کچھ پولیس کے اندر موجود کالی بھیڑیں، اس کے علاوہ مختلف خاص طور افغانستان اور مختلف علاقوں سے آنے والے اسلحہ فروش بھی اس میں شامل ہیں، اور مجموعی طور پر ان تمام فیکٹرز کی سپورٹ سے یہ جو عام رواجی انداز میں کرائم کرنے والے ڈاکو تھے، اب وہ پرانے انداز والے ڈاکو نہیں رہے، کیونکہ ان کے پاس جدید ہتھیار ہیں، اور ان کے پاس جو ہتھیار ہیں وہ شاید سندھ پولیس کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی مرتبہ جب سندھ پولیس نے ان ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن شروع کیے تو نتیجے میں بڑی کامیابی حاصل کرنے کے بجائے پولیس کو کئی مرتبہ جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا، اور پولیس کی گاڑیاں اور پولیس کا جو ہے عملہ متاثر ہوا۔ اس تمام صورتحال میں اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو ڈاکوؤں کی اس وقت صورتحال ہے وہ بہت زیادہ منظم ہے، اور وہ بہت جدید انداز میں مسلح ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا جو سپورٹ بیس ہے وہ بھی شاید اب بہت بڑھ چکا ہے۔ اس صورتحال میں ان عام شہریوں کے لیے ان سے مقابلہ کرنا تو ممکن نہیں تھا، اور وہ لگاتار ان کی ظلم و زیادتیوں کو برداشت کر رہے تھے، کیونکہ ڈاکوؤں نے اب تمام حدیں پار کر دیں۔ ان بااثر بہتاروں اور کئی سرداروں کی پشت پناہی سے ان ڈاکوؤں نے نہ صرف کاروباری لوگوں کو یرغمال بنایا، امیر لوگوں کو یرغمال بنایا، بلکہ معصوم بچوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ ایسی صورتحال میں لوگ لگاتار برداشت کے بعد تنگ آیت بجنگ آیت کی کیفیت میں اب روڈوں پہ نکلے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف سندھ کی نگران حکومت
ایک دباؤ میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ رات کراچی میں بھی نگران وزیر نے احتجاج میں شریک لوگوں سے بات چیت کی، میڈیا پہ بھی انہوں نے بات چیت کی، اور انہوں نے بتایا ہے کہ 2 یرغمالیوں کو ڈاکوؤں کے نرغے سے چھڑا لیا گیا ہے اور مزید لوگوں کو بھی بازیاب کرایا جائے گا۔ اس دوران جب احتجاجی دھرنا جاری تھا تو وہاں کی پولیس کا کردار بھی مایوس کن تھا۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کے دھرنے بلوچستان سے بھی ایک اغوا کی اس طرح کی واردات کے بعد ایک جلوس آیا تھا جنہوں نے دھرنا دیا تھا، اور کے پی کے سے بھی جو مختلف ٹرانسپورٹرز ہیں انہوں نے بھی اپنے لوگوں کو بازیاب کرانے کے لیے اس طرح کا دھرنا دیا تھا، لیکن ان دونوں دھرنوں میں پولیس کا رویہ مختلف تھا۔ اور اس مرتبہ جب وہاں کے مقامی لوگوں نے اور خاص طور پہ ہندو کمیونٹی نے یہ احتجاج کیا تو پولیس نے شروع میں ان کو دبانے کی کوشش کی، دھمکیاں دی گئیں اور احتجاج ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا، لیکن جب ہر طرف سے اس احتجاج کو نہ صرف سوشل میڈیا پہ بلکہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں سپورٹ مل رہی ہے تو پولیس کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے، اور اس کے بعد اب دوسرے مرحلے پہ علاقے کے بااثر سرداروں کو وہاں بھیجا گیا ہے کہ وہ احتجاج کرنے والوں کو منائیں اور روڈ خالی کروائیں اور دھرنا ختم کروائیں۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان میں سے کئی ایسے سردار ہیں جو خود بھی ان ڈاکوؤں کی پشت پناہی کرتے رہے ہیں اور ماضی میں ان کا ایسا ریکارڈ رہا ہے۔ تو عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی آ رہا ہے کہ پولیس کمزور کے سامنے تو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتی ہے، لیکن طاقتور لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے سے ہمیشہ بہانہ کر کے اور ٹال دیتی ہے۔ اس احتجاج میں سندھ کی کانفرنس جماعتوں کے رہنما بھی شریک ہوئے ہیں، سندھ کے ادیب، شاعر، پڑھے لکھے لوگ وہ بھی شریک ہو رہے ہیں، اور مطلب زندگی کے ہر مکتبہ فکر کے لوگ اس احتجاج کا حصہ بن رہے ہیں، اور یہ ایک احتجاج نہیں بلکہ ایک تحریک کی صورت اختیار کر رہا ہے جو سندھ میں بدامنی کی صورتحال کے خلاف اپنی نفرت، غصے اور بیزاری کا اظہار کر رہی ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پچھلے 15 سال میں سندھ میں اقتدار میں رہنے والی پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی نمائندہ، کوئی خاص قیادت کی طرف سے کوئی پیغام یا کوئی اہم رہنما وہاں سرزمین پہ نہیں پہنچا، نہ ہی انہوں نے احتجاج کرنے والوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس سے پہلے بھی جب اغوا برائے تاوان کے واقعات اور اس طرح کے امن امان کی صورتحال ہوتی رہی تو اس میں عملی طور پہ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کا کوئی بڑا کردار نظر نہیں آیا، اور کئی ایسے واقعات بھی ہوئے۔ ریسنٹلی بھی سکھر میں سینئر صحافی جان محمد مہر کا قتل ہوا، اور اس سے پہلے بھی کئی ایسے واقعات ہوئے جن میں سندھ حکومت نے فوری ایکشن نہیں لیا اور ان لوگوں کے خلاف بیخ کنی نہیں کی جو اس طرح کے ان علاقوں میں امن امان کے معاملات پیدا کر رہے ہیں۔ تو ایک سوال اس حوالے سے بھی ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی اس حوالے سے جواب دینا ہوگا کہ انہوں نے ان اضلاع میں امن امان کے حوالے سے اپنا لازمی کردار کیوں نہیں ادا کیا۔ اس کے علاوہ پولیس کے کردار اور پولیس کی پرفارمنس پہ بھی سوال اٹھتے ہیں۔ پولیس بدقسمتی سے بااثر لوگوں کے زیر اثر رہی ہے، اور ان کے دباؤ میں ہونے کی وجہ سے پولیس اپنا اصل کام کرنے سے ہمیشہ پیچھے رہی ہے، لیکن اب اس احتجاج کے بعد اب پولیس کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور ان مغویوں کو بھی بازیاب کروانا ہوگا۔ صرف مغویوں کو بازیاب کروانا مسئلے کا حل نہیں ہے، اب ان ڈاکوؤں کی بیخ کنی کرنی ہوگی، ان کے ٹھکانے تباہ کرنے ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایک پرزور انداز میں ایک کوشش ہونی چاہیے جس میں نہ صرف سندھ کی نگران حکومت بلکہ وفاقی نگران حکومت اور ملک کے طاقتور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور ایک مستقل حل نکالنا چاہیے، کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے ایک دباؤ آتا ہے، اس کے دباؤ کے رد عمل میں تحرک ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر خاموشی ہوتی ہے اور پھر اس طرح کی وارداتیں جاری رہتی ہیں۔
میں سمجھتا ہوں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ایک مستقل حل کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور ہمیں عملی اقدامات اٹھانے ہوں گے، ورنہ اس طرح کے احتجاج اور دھرنے اب اس وقت بھی ہو رہے ہیں اور شاید آگے بھی جاری رہیں۔ بہت شکریہ۔